السلام علیکم. امید ہے سب خیریت سے ہیں. یہ ایک اوپر حامر نے بات کی تھی ریگارڈنگ تخلیق کائنات اور 6 یوم. تو مختصراً یہ ہے کہ یوم جو ہے وہ تو چھوٹے سے چھوٹے وقت کو بھی اور بڑے سے بڑے وقت کو بھی یوم ہی کہا جاتا ہے عربی میں. infinitesimally small amount of time and infinitely large amount of time, اس سب کو یوم سے پکارا جاتا ہے، پکارا جا سکتا ہے. تو 6 ادوار ہیں، 6 دور ہیں، 6 زمانے ہیں، 6 ایراز کہ جس میں کریشن ہوئی. اور اس کا سائنٹیفک اکارڈ بھی ملتا ہے. سائنٹیفکلی بھی سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جی وہ 6 دور تھے جس کے اندر کریشن ہوئی ہے. پیریڈز تھے، پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا، تو اس کو تو آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں جا کے. اور یعنی ٹیکنیکلی دن کو اللہ نے پھر قرآن میں ہی سورہ سجدہ میں 32ویں سورت میں بتا دیا ہے کہ جو ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. تو لیکن یہ یوم ضروری نہیں ہے کہ ایک دن ہو. تو بہرحال 6 ادوار ہیں یہ، اور اس میں ظاہر ہے ریسرچ کرنی پڑے گی کہ ایگزیکٹلی ہر دور سے مراد کیا ہے اور ہر دور کا پیریڈ کتنا ہے. سائنٹیفک ایویڈنس اس پہ موجود ہے لیکن اس کو میپ نہیں کیا گیا. جیسے ہم نے کسی بھی چیز کو میپ نہیں کیا، اس کو بھی نہیں کیا. ہمارے پاس اتنا ایک زمانے میں جب شعور تھا تو مسلمان ترقی پہ تھے، وہ شعور سسٹمیٹکلی وڈرا کر لیا گیا تو ہم اس حالت پہ پہنچ گئے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. اور جب فرمایا ہے ثم استوى علی العرش، تو عرش جیسے جہاز کا جو ڈیک ہوتا ہے شپ کا، اس کو عرشہ کہتے ہیں. تو وہ بالکل شپ کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے جس میں نیچے جو شپ کی انجن کی ڈیٹیلز ہیں، اس میں رہائش کی ڈیٹیلز ہیں، وہ ساری ہائڈ ہو جاتی ہیں. اور اوپر ایک صاف ستھری سی جگہ ہوتی ہے جس کو عرشہ کہا جاتا ہے. عرش از پرائمریلی دا ٹاپ آف اینی تھنگ. تو کائنات یعنی جو نظام کا عرش ہے وہ کائنات ہے، وہ عالم ظہور ہے، عالم ناسوت ہے، منڈین ورلڈ ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عرش پر استوا ہوئے، متمکن ہوئے، یا آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ عرش پر بیٹھ گئے، جس کو جنرلی کہا جاتا ہے. تو بیٹھنا اٹھنا تو نہیں ہے اس طرح سے ظاہر ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی عالم کبیر میں یہ کائنات ہی اللہ کا عرش ہے. جو کیمیکل ورلڈ ہے، ایلیمنٹل ورلڈ ہے، جس کو ہم ایلیمنٹ سے، ایٹم سے، مالیکیول سے پہچانتے ہیں. اور لاز آف فزکس جہاں نیوٹونین لاز آف فزکس جہاں اپلائی ہوتے ہیں، یہ تو عرش ہے. یہ عالم اکبر یا عالم کبیر جس کو کہتے ہیں شیخ ابن عربی کی زبان میں. اور ایک عالم صغیر ہے، the universe within a human being، انسان کے اندر کی کائنات. اس میں جو عرش ہے وہ قلب مومن ہے. اور قلب سے مراد ظاہر ہے وہ گوشت پوست کا لوتھڑا دل نہیں ہے جو صرف ایک پمپنگ آرگن ہے. قلب روحانی دل ہے. اور ایکچولی قلب پلٹنے کی کیفیت کا نام ہے، اس لیے کہتے ہیں انقلاب یا منقلب ہونا. تو قلب جو ہے وہ پلٹنے کی کیفیت کا نام ہے. ساکن چیز کا نام قلب نہیں ہے. غلطی ہوگی پھر واپس جائیں گے، پھر غلطی ہوگی پھر رجوع کریں گے، یہ قلب ہے. اور پھر یہاں سے آگے فؤاد، اور یہاں سے آگے لب جس کو اولو الالباب کہا گیا. تو بہرحال وہ تو موضوع الگ ہو جائے گا. تو جو عالم صغیر میں جو اللہ کا عرش ہے وہ یہ قلب ہے. یہ رد و بدل، پلٹنے کی کیفیت ہے. نتھنگ از پرماننٹ بٹ
change, and the principle applies not only in the physical universe as well as in the internal باطنی spiritual universe. ٹھیک ہے نا, کیونکہ کوئی چیز اگر ساکن ہے, جمود میں ہے, تو وہ سٹیل ہو جائے گی, گدلی ہو جائے گی. تو یہ مقصد ہے کہ عرش پہ متمکن ہوئے. ظاہری دنیا کے لیے کائنات میں جب ظاہر میں کام کرنا ہے, ہاتھ کارول تے دل یار ول. تو ہاتھ کارول ایکسٹرنل دنیا میں جب کام کر رہے ہیں, اپنے وجود کے باہر جو دنیا ہے جس میں ہمیں آپریٹ کرنا ہے, جس میں ہمیں رزق کمانا ہے, روزی کمانی ہے, رزق تو متعین ہے, روزی کے لیے کوشش کرنی ہے, اور ریلیشن شپس کے لیے کوشش کرنی ہے, ہر چیز کے لیے کوشش ہے. سبب سے جوڑ دیا گیا ہے اس باہر کی دنیا کو. تو اس میں تو سبحان اللہ جلوہ ہی جلوہ ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. سورہ بقرہ کی آیت. تو پھر جدھر دیکھیں گے محبت سے, تولو ولایت کی نظر سے جدھر دیکھیں گے, کنیکٹیوٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جدھر دیکھیں گے, کانشیسنس کے تحت جہاں دیکھیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے قرآن کی زبان میں, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں دیکھتے نہیں, سنتے ہیں سنتے نہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ہم جو دیکھ رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں اور جو محسوس کر رہے ہیں وہ ایک آٹومیٹڈ سسٹم ہے, سروائیول بیسڈ انسٹنکٹیو سسٹم. اس کے تحت ہم دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, محسوس بھی کر رہے ہیں. جس طرح ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انسٹنکٹیولی ایک ماہر ڈرائیور جو ہے وہ بریک بھی لگا رہا ہے اور گاڑی بھی چلا رہا ہے. میں ایکچولی اس پر ڈرائیو بھی کر رہا ہوں اور یہ ریکارڈ بھی کر رہا ہوں, تو میری پوری توجہ تو ظاہر ہے اس موضوع کی طرف ہے, لیکن الحمدللہ جو موٹر مائنڈ ہے اس کے تحت میں ڈرائیو بھی کر رہا ہوں, اور کئی بار بریک لگا چکا ہوں, کئی بار ظاہر ہے جو ڈرائیونگ میں کرتا ہے آدمی. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں دیکھ نہیں رہا ہوں, حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ میں کانشیس آبزرور نہیں ہوں اس وقت. بس میں دیکھ رہا ہوں, اور یہ جو دیکھنا ہے یا یہ جو عمل کرنا ہے یہ میری جبلی حالت ہے. جانور بھی یہ عمل کر رہا ہے بغیر سوچے سمجھے. جانور بھی تو اپنے بقا میں عمل کر ہی رہا ہے نا, سروائیول میں بچ بھی رہا ہے, کھا بھی رہا ہے. تو یہ جو عمل ہے یہ عرش پہ متمکن مالک کو پہچاننے کے عمل کے راستے کا حصہ نہیں ہے. یہ سروائیول انسٹنکٹ ہے جو انسان جانور میں یکجا ہے اور یکساں ہے. تو یہ اس لیے میں عرش نہیں دیکھ رہا, کیونکہ میں اپنے آٹومیٹڈ نظام سے کام کر رہا ہوں. اگر آپ غور کریں, دن میں ہم اپنا بیشتر حصہ, بلکہ زیادہ تر لوگ تو 99% حصہ, جو جتنا کنیکٹڈ نہیں ہے اتنا حصہ وہ آٹومیٹڈ ہوگا, جس پہ وہ بڑا مسرور ہوگا, مطمئن ہوگا, شاداں ہوگا. جو اللہ سے دور ہیں لوگ ظاہری طور پہ, دلوں کا حال اللہ جانتے ہیں, لیکن جیسے ویسٹ ہے وہاں پہ اللہ کا تصور ہی ختم کر دیا گیا کرسچینٹی کے اندر اور دیگر مذاہب میں, اور اب تو خیر مذہب کو ہی ختم کر دیا گیا. تو وہاں تصور نہیں ہے. وہاں جب کوئی چوٹ لگتی ہے تو جنرلی لوگ اللہ کو نہیں پکارتے. ہمارے پاس الحمدللہ کتنی یہاں پہ اس ملک کے اندر بےراروی ہو جائے, کتنی ہی حالات خراب ہو جائیں, کتنی ہی سراسیمگی پھیل جائے, لیکن ایک چیز جو بڑی خوبصورت ہے وہ یہ کہ ایک یعنی کم سے کم علم والا آدمی بھی, اور بلکہ کم علم والا آدمی تو زیادہ, وہ رجوع عموماً کر رہا ہوتا ہے, چاہے باتوں میں ہی کر رہا ہو. وہ کر تو اسی طرح رہا ہے آٹومیٹڈ نظام سے, جس میں اس کی کانشیسنس کا کوئی خاص دخل نہیں ہے, لیکن بہرحال رجوع کر رہا ہے. چوٹ لگی, ہائے اللہ, مشکل پڑی, اللہ مدد فرمائیے, محاورتاً ہی صحیح
کر تو رہا ہے، لیکن بہرحال جو مقام عرش ہے اس تک اس کو پہچاننے کے لیے اور اس کا ایک حصہ بننے کے لیے، کیونکہ عرش کا مقام اللہ کا مقام ہے، اور اللہ رب العزت باطن میں احد ہے اور ظاہر میں واحد ہے، تو اس واحدیت کا حصہ بننے کے لیے کانشیسلی آپریٹ کرنا ہوگا، اور یہی عبادات کا مقصد ہے۔ نماز کیا کہہ رہی ہے؟ 5 وقت کانشیسلی۔ وہ ایک آیت میں نے ابھی اوپر کسی نے مجھے بھیجی تھی، میں نے یہاں بھیجی، سبحان اللہ، وہ ابھی کنیکٹ بھی ہو گئی۔ سورہ مزمل کی آیت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ تہجد سے پہلے اس آیت کو پڑھتے تھے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب اللہ کا ذکر کرو، رب کا ذکر کرو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کے اسم کا ذکر کرو، رب کے اسم کا ذکر کرو، اور سب سے کٹ کر اس سے کنیکٹ ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ کانشیسلی کنیکٹ ہو، سب سے کٹ کر۔ یہ جو فزیکل 5 سینسز ہیں، جو ہمارے سینسرز ہیں جن سے ہم انپٹ لے رہے ہیں اور اس کی بیس کے اوپر ہم ری ایکٹیو آؤٹ پٹ جنریٹ کر رہے ہیں، اس سے کٹ کے اور اس سے ہٹ کے کانشیسلی، شعوری طور پہ اپنے رب سے کنیکٹ ہو جاؤ۔ یہ کھیل ہے، تو یہ عرش ہے۔ اور باقی مزے کی بات یہ کہ سماوات اور ارض کی جو کریشن ہے وہ اگین عالم کبیر میں بھی ہے اور عالم اصغر میں بھی ہے، اور عالم اصغر میں جو کریشن ہے جس کو سماوات اور ارض کہا گیا، تو ارض ہمارا جسم ہے، اور جو سماوات ہیں وہ ہماری رفت خیال ہے۔ ایک خیال، ایک طرح کا آپریشن جس کی انتہا ایک آسمان ہے، جب اس آسمان کو اس پیراڈائم آف تھنکنگ سے اگلے پیراڈائم آف تھنکنگ پہ شفٹ ہوگا آدمی، تو وہ دوسرا آسمان ہے، اور پھر جب اس پیراڈائم آف تھنکنگ سے، اس سپر سیٹ سے باہر نکل کر اس کو نیا سپر سیٹ نصیب ہوگا کوشش سے اور عطا سے، تو ایک قدم تم نے بڑھانا ہے، 100 قدم ہم بڑھائیں گے، کوشش اور عطا، وہ پھر دوسرا آسمان ہے۔ اس طرح 7 آسمان ہیں۔ چلیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔